الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا جو باب 79 نمبر ذکر کیا ہے، کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ: باب النہی عن الحلف بالامانہ، باب النہی عن الحلف بالامانہ، کہ اگر کوئی شخص امانت کی قسم کھائے تو اس کے ممنوع ہونے کا بیان، یعنی کہ نہیں کا بیان کہ کوئی شخص کیا ہے امانت کے ذریعے قسم کھانے کی کوشش کرے، یا ہے کہ امانت کے ذریعے قسم کھانا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ یعنی یہ امانت دیکھیں تو یہ امانت اللہ رب العالمین کے فرض کردہ امور میں سے کیا ہے؟ ایک امر ہے، ایک حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کی ادائیگی کا کیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے آپ کر دو۔ لیکن اگر کوئی شخص اس امانت کے ذریعے کیا ہے قسم کھاتا ہے کہ میری امانت کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امانت کی کوئی قسم کیا ہے نہیں کھا سکتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی لا علمی میں، جس کو شریعت کا علم نہ ہو اور اس حکم کے بارے میں پتہ نہ ہو، اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ بھی کیا ہے؟ نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے اور ان کا قول اور موقف ہے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے باب النہی عن الحلف بالامانہ کے تحت صرف ایک حدیث بیان کی ہے، بہت چھوٹی سی حدیث ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں: ان بریدہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً، کہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من حلف بالامانۃ فلیس منا، من حلف بالامانۃ فلیس منا۔ بہت واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امانت کی قسم کھاتا ہے، جو شخص امانت کی قسم کھاتا ہے، فلیس منا، تو ہم میں سے کیا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی کیا ہے دار اسلام سے کیا ہے نکل گیا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے آدمی کا یہ عمل کیا ہے قابل زجر و توبیخ ہے، اور اس کا یہ عمل کیا ہے شریعت کے دائرے سے باہر ہے۔ یعنی زجر و توبیخ مراد ہو۔ کیا مراد ہو؟ زجر و توبیخ کیا ہے مراد ہو؟ یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو لوگ دن قیامت میں اول وہلہ میں جنت میں جائیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ امانت کی قسم کھانے والے لوگ کیا ہے جنت میں جا کے آئے نہیں سکیں گے۔ یعنی جنت میں جانے میں جو لوگ سبقت کریں گے آخرت میں، تو ایسے سابقین میں یہ شمار اور داخل کیا ہے نہیں ہو سکیں گے، اور محروم ہوں گے اول وہلہ میں جنت میں جانے سے۔ خیر، یہ سارے کیا فلیس منا کا یہ مفہوم کیا ہے ہو سکتا ہے۔ خیر، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے بیان کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مشہور کتاب السلسلہ الصحیحہ میں اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث اور اس باب کے تناظر میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کی کیا کرے؟ قسم کھائے۔
اس لیے کہ قسم آدمی اس چیز کی کھاتا ہے جس کو وہ اپنے دل و دماغ میں عظیم کیا ہے جانتا ہے، اور یہ پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ عظمت والا اور اللہ رب العالمین سے زیادہ کیا ہے شان و شوکت والا کوئی کیا ہے نہیں، اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر آپ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو گویا آپ اس شے کو یا کہ کسی غیر یا کسی انسان کی قسم کھاتے ہیں تو گویا آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا قائم مقام یا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ کیا ہے یا کہ اللہ تعالیٰ کے کی جو عظمت ہے وہی کیا ہے عظمت آپ اس کو کیا ہے دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی قسم کھا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کی کیا ہے قسم کیا ہے کھا سکتا ہے۔ خیر، اور اسی کو کتابوں میں فقہ وغیرہ کی کتابوں میں اور حدیثوں میں ایمان سے بھی کیا ہے تعبیر کیا ہے کیا گیا ہے۔ یمین اس کی جمع کیا ہے ایمان ہے، اور قسم کھانے کے لیے عام طور پہ آدمی ہاتھ کا داہنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کیا ہے یمین اور ایمان سے تعبیر کیا ہے کیا جاتا ہے۔ اور قسم کی کئی قسمیں فقہ کی کتابوں میں بتلائی جاتی ہیں اور تفصیل سے اس موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو طلباء ثانیہ عالمیہ میں ہوں یا کہ اس مرحلے سے آگے گزر چکے ہوں ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ فقہ کی کتابوں میں باضابطہ کیا ہے ایمان کے مباحث اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ خیر، اہل علم عام طور پر یمین کی 3 قسمیں کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ یمین کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ان قسموں میں سے سب سے پہلی جو قسم ہے الیمین اللغو ہے۔ الیمین اللغو، اور الیمین اللغو کس کو کہتے ہیں؟ یعنی لغو کیا ہے قسم، لغو قسم، بیکار قسم۔ اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے اور کہا وہی الحلف من غیر قصد الیمین، وہی الحلف من غیر قصد الیمین، کہ آدمی قسم کھائے حلف اٹھائے لیکن اس کا مقصد کیا ہے یمین کا نہ ہو، اس کا قصد کیا ہے قسم کھانے کا نہ ہو، یعنی غیر ارادی طور پر قسمیہ جملے کیا ہے استعمال کرے، غیر ارادی طور پہ کیا ہے قسمیہ جملے ادا کرے اپنی زبان سے، یعنی قصد اور ارادہ کیا ہے نہ پایا جائے، قصد اور ارادہ نہ پایا جائے قسم کھانے میں، تو اسی کو کیا کہتے ہیں الیمین اللغو کہتے ہیں، الیمین اللغو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لغو کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مقدس میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ ایسی قسم جو لغو اللہ تعالیٰ کیا اس پر مواخذہ کیا ہے نہیں کرتا ہے۔ اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی کیا ہے لغو قسم کھاتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے کفارہ کیا ہے نہیں، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ جو قسم کا کیا ہے کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ کہ آدمی کیا کرے 10 مسکین کو کیا کرے کھانا کھلائے، یا ایک کپڑا پہنائے، یا ایک کیا کرے روزہ رکھے، اور ایک اور چیز کون سی ہے جی غلام آزاد کرے، کیا کرے غلام آزاد کرے۔ اور اگر جو یہ تینوں نہیں کر پاتا ہے، یعنی 10 مسکین کو کھانا نہیں کھلا پاتا ہے، کپڑے نہیں پہنا پاتا ہے، غلام آزاد نہیں کر پاتا ہے، تو پھر کیا ہے روزہ رکھنا ہے، پھر کیا ہے روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ اہل علم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ قسم کا کیا ہے کفارہ ہے۔ خیر، دوسری جو قسم اہل علم بیان کرتے ہیں الیمین المنعقدہ، الیمین المنعقدہ جی،
اور الیمین المنعقدہ کی تعریف جو اہل علم نے کی ہے، کہتے ہیں وہی الحلف فی المستقبل علی فعل امر او ترکہ، وہی الحلف فی المستقبل علی فعل امر او ترکہ، کہ آدمی کسی ایسے معاملے سے متعلق قسم کھائے، وہی الحلف فی المستقبل علی فعل امر او ترکہ، آدمی ایسے معاملے سے متعلق قسم کھائے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق، جس معاملے کا تعلق کس سے ہو؟ مستقبل سے ہو، کہ مستقبل کے معاملات سے متعلق آدمی قسم کھائے اس کے کرنے سے متعلق یا یہ کہ نہ کرنے سے متعلق۔ مثال کے طور پر کہ میں نے اگر ایسا کیا تو میرے اوپر یہ ہے، للہ نذر ان فعلت کذا او ان ما فعلت کذا۔ تو اس طرح کے اگر کیا ہے، اس طرح اگر کوئی آدمی کیا ہے قسم کھاتا ہے الیمین، تو اسی کو الیمین المنعقدہ کہتے ہیں، ایسے معاملے سے متعلق قسم کھانا جس کا تعلق مستقبل سے ہو، چاہے اس کا تعلق کرنے سے ہو یا کہ نہ کرنے سے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی طرف اشارہ کیا قرآن کریم کے اندر اور فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اس سے مراد کیا یہی ہے الیمین المنعقدہ، الیمین المنعقدہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، کہ اگر تم قسم کھاتے ہو اور پختہ قسم کھاتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے اس پر مواخذہ کرتا ہے، جی اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ اور تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر یہ الیمین المنعقدہ ہے تو پھر کیا ہے، اگر آدمی قسم کھانے کے باوجود اس کو نہیں کرتا ہے یا کہ اس قسم کی مخالفت کرتا ہے تو پھر کیا ہے، ایسے قسم کھانے والے شخص کے اوپر کفارے کی ادائیگی ہے، کفارے کی ادائیگی ہے۔ اگر وہ آدمی حالف ہو جاتا ہے، یعنی اپنے قسم کو کیا کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، حانث ہو جاتا ہے، معذرت کے ساتھ میں نے حالف کہا، حانث کہنا چاہیے تھا جی، اگر وہ حانث ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے اس کے اوپر قسم کا کفارہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کفارے کے بارے میں۔ تیسری اور آخری جو قسم اہل علم نے بیان کی ہے یمین کی، الیمین الغموس، الیمین الغموس۔ اور اہل علم کتابوں میں لکھتے ہیں اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ غموس کو غموس کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جو آدمی اس طرح کی قسم کھاتا ہے گویا کیا ہے اپنے آپ کو گناہ کے کیا ہے حوالے کیا ہے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو گناہ کے حوالے کر دیتا ہے، گناہ میں داخل ہو جاتا ہے اور گناہ میں کیا ہے پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، الیمین الغموس کیا ہے کہتے ہیں۔ غمسہ کا معنی کیا ہوتا ہے، ڈالنے کے معنی، ڈبونے کے معنی میں، ڈبونے کے معنی میں، یعنی یہ قسم انسان کو گناہ میں ڈبو دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے، الیمین الغموس رکھا گیا ہے۔ اہل علم نے اس کی تعریف فرمائی ہے اور کہا وَهِيَ الْحَلَفُ بِاللَّهِ كِذْبًا، کہ اللہ رب العالمین کے نام کی کیا ہے جھوٹی قسم کھانا۔ کوئی آدمی کیا اللہ کی قسم کھائے اور کیسی قسم کھائے، جھوٹی قسم کھائے، تو جھوٹی قسم ہی کو کیا کہتے ہیں، الیمین الغموس کیا ہے کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی طرف قرآن کریم میں اشارہ بھی کیا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، یہ کفار، یہ مشرکین، منافقین جان بوجھ کر جھوٹی کیا ہے قسم کھاتے ہیں۔ خیر جھوٹی اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا، اس کے اوپر کفارہ عائد ہوگا یا کہ کفارہ عائد نہیں ہوگا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ لا کفارۃ فیہا، لا کفارۃ فیہا، اور یہ کفارہ جو واجب کیا گیا وہ اس لیے تاکہ قسم توڑنے کا جو گناہ ہے وہ گناہ کیا ہے ہلکا کیا ہے ہو سکے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کیا ہے معاف کیا ہے کر سکے، جس کی وجہ سے کیا ہے کفارے کو
واجب قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن ایسا آدمی کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ ایسا آدمی آثم قرار پائے گا، گنہگار قرار پائے گا۔ وَإِنَّمَا التَّوْبَةُ مِنْهَا، اور کیا ہے؟ ایسے شخص کے لیے توبہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو توبہ کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے۔ یہاں پر رک کر ہم اور آپ کیا اپنا محاسبہ کریں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو پرکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بہت سارے لوگ جانے میں انجانے میں دانستہ طور پر غیر دانستہ طور پر اس طرح کے جھوٹی کیا ہے قسم میں، جھوٹی قسم میں ملوث ہے، خاص طور سے دنیاوی منفعت کی خاطر، دنیاوی فائدے کے خاطر بہت سارے لوگ کیا ہے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، خاص طور سے کورٹ اور کچہری میں، کورٹ کیا ہے اور کچہری میں، اور کیا مقدمات کے معاملے میں جھوٹی قسم کی بنیاد پر لوگوں کو ملزم کیا ہے قرار کیا ہے دیا جاتا ہے، اور اس کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے جھوٹی قسم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کے خلاف کیا ہے دعویٰ کرنا، یا ہے کہ کسی کے حقوق کو تلف کرنا، کسی کے حقوق کو برباد کرنا، یہ کیا ہے گناہ ہے، اور شریعت اس کی اجازت کیا نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح جھوٹی قسم کے معاملے میں اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو کیا ہے تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں اور دکانداری کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی عام طور پر اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے، اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے اور بیچنے کے لیے بیع و شراء میں بھی کیا ہے جھوٹی کیا ہے قسم کھاتے ہیں کہ یہ میرا سامان کیا اتنے کا ہے، میرا سامان کیا اس کوالٹی کا ہے، تاکہ خریدنے والے کو یقین ہو جائے، خریدنے والے کا اعتماد حاصل کیا جا سکے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے جھوٹی قسم کھانے سے کیا کیا ہے منع فرمایا ہے۔ خیر کیا ہے یہ ساری باتیں اس باب کے حوالے سے کہی کیا ہے جا سکتی ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے اگلا جو باب جو 80 نمبر باب ہے اس کا تعلق بھی قسم سے ہے، حلف سے ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب النہی عن الحلف بملت غیر الاسلام، باب النہی عن الحلف بملت غیر الاسلام، کہ اسلام کے علاوہ کسی دین اور کسی مذہب کا قسم کھانا کیا ہے یہ ممنوع ہے، یہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ کوئی آدمی جب قسم کھائے تو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی کیا ہے قسم کھائے، کسی اور دین کی کیا ہے قسم کھائے۔ باب النہی عن الحلف بملت غیر الاسلام، کہ ملت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم کیا ہے کھائی جائے، اور ملت سے مراد کیا ہے الدین ہے، شریعہ ہے، الدین والشریعہ یہ کیا ہے ملت سے مراد ہے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت صرف ایک حدیث انہوں نے بلکہ 2 حدیث کیا ہے انہوں نے بیان کی ہے۔ سب سے جو پہلی حدیث ہے ان ابی زید رضی اللہ عنہ، ان ابی زید رضی اللہ عنہ، اور ابو زید سے مراد یہاں پہ مشہور صحابی ثابت بن الضحاک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن الضحاک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت کیا ہے ابو زید ہے، جن کی کنیت کیا ہے ابو زید ہے۔ تو ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان ابی زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فہو کما قال اخرجاہ۔ پھر سے حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فہو کما قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کیا ہے اسلام کے علاوہ کسی دین کی قسم کھاتا ہے، اگر قسم کھائے تو آدمی کیا ہے
اسلام کی قسم کھائے، دین اسلام کی قسم کھائے، نہ کہ کیا ہے کسی اور دین اور دھرم کی قسم کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قسم کھاتا ہے اور جھوٹی قسم کھاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جان بوجھ کر کاذباً متعمداً، جان بوجھ کر کیا ہے جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ كَمَا قَالَ، تو وہ آدمی ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کیا ہے وہ قسم کیا ہے کھاتا ہے۔ اگر یہ کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ ان فعلت کذا فانا یہودی، فانا یہودی، کہ یا ہے کہ ان فعلت کذا فانا یہودی، کہ اگر میں، یا نصرانی، کہ اگر میں نے کیا ایسا کیا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ یہودی ہو جاؤں گا، یا ہے کہ نصرانی ہو جاؤں گا، یا ہے کہ مجوسی ہو جاؤں گا، یا ہے کہ فلاں مذہب میں میرا شمار ہونے لگے گا۔ تو کہتے ہیں اگر آدمی جان بوجھ کر اس طرح کی جھوٹی قسم کھاتا ہے پھر اس کا شمار کیا انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا، انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا، گویا کیا وہ آدمی مسلمان باقی کیا ہے اور مومن باقی کیا ہے نہیں رہے گا، وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کیا ہے اشارہ کیا ہے کیا ہے۔ خیر یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ آدمی کو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی قسم کیا ہے کھانی کیا ہے نہیں چاہیے، اور اس طرح کے جو مشتبہ جملے ہیں، مشتبہ کیا ہے جملے ہیں اور کفریہ جو جملے ہیں، ان جملوں سے آدمی کو کیا ہے اپنی حفاظت کیا ہے کرنی چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز کے اندر اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ دوسری اور آخری حدیث اس باب کی جو ہے اور آج کے درس کی بھی آخری حدیث، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من حلف فقال انا بری من الاسلام، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من حلف فقال انا بری من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما۔ کہتے ہیں کہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف، جس نے قسم کھایا، جس نے قسم کھایا اور کہا قسم کھاتے ہوئے کہ انا بری من الاسلام، کہ اگر میں نے ایسا کیا یا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میں کیا ہوں گا؟ اسلام سے بری ہوں گا، انا بری من الاسلام۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فإن كان كاذبا، اگر وہ آدمی کے اپنی بات میں جھوٹا ہوگا فهو كما قال، تو جیسا اس نے کہا ہے کیا ہے ویسا ہی کیا ہے وہ ہو جائے گا، یعنی دائرہ اسلام سے کیا ہے نکل باہر ہوگا۔ وَإِن كَانَ صَادِقًا، لیکن اگر کیا ہے اپنے قسم میں کیا ہے سچا ہو، اپنے دعوے میں کیا ہے اگر سچا ہے، قسم میں سچا ہے، کہتے ہیں فَلَن يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا، تو پھر بھی کیا ہے وہ اسلام کی طرف کیا ہے صحیح سالم صورت میں کیا ہے واپس کیا ہے نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ آدمی کیا ہے گنہگار ہوگا، وہ آدمی کیا ہے گنہگار ہوگا۔ اس آدمی کو اپنے کیا ہے اس گناہ کے عمل پر کیا ہے توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کیا ہے معافی کیا ہے مانگنی چاہیے، تب جا کے پورے طور پہ وہ آدمی کیا ہے دائرہ اسلام یا ایک مسلمان کیا ہے کہا کیا ہے جا سکتا ہے۔ اور کہا کہ سالمن، کیوں کہا کہ صحیح سالم کیا ہے واپس نہیں آئے گا؟ لأن نفی نوع استخفاف بالاسلام، اس لیے کہ گویا ایک طرح سے کیا ہے اسلام کا استخفاف کیا ہے، یعنی اسلام کو ہلکا جانا، اسلام کو کمتر خیال کیا اس آدمی نے، کہا اسی لیے کہا فَيَكُونُ حَادَ الْحَالِفُ آثِمًا، اس لیے ایسا قسم کھانے والا آدمی کیا ہوگا گنہگار ہوگا۔ چنانچہ اس کو اپنے گناہ کا احساس کرنا چاہیے اور توبہ کیا ہے اور استغفار کیا ہے کرنا چاہیے۔ کل ملا کر خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی کو قسم کھانا ہے تو فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، تو اس آدمی کو صرف اور صرف کیا ہے اللہ کی کیا ہے قسم کیا ہے کھانی چاہیے اور غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اگر قسم بھی کھائے
تو سچی قسم کھائے، نہ کہ کیا ہے آدمی کیا ہے جھوٹی کیا ہے قسم کھا کر اپنا بھی نقصان کرے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا بھی نقصان کرے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یاد رکھیے یا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی قسم کھاتا ہے، یا ہے کہ امانت وغیرہ جیسے کلمات کے ذریعے اگر وہ قسم کھاتا ہے تو پھر کیا ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اس باب کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا عمل کیا ہے کبیرہ گناہ ہے، ایسا عمل کیا ہے کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ شیخ رحمہ اللہ نے ان تمام امور کو کبائر کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔